بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم سبق نمبر 3 معلم اخلاق جماعت ہشتم میں پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے پیارا وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے عزیز، سب سے جو ہے نا پیارا وہ شخص ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جن اخلاق کی تعلیم دی، ان کا خود ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ ان کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جن اخلاق کی تعلیم دی تھی، ان کا خود ایسا جو ہے نا عملی نمونہ دیا تھا کہ قرآن نے خود ان کی گواہی دی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خلق کے مالک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اہل ایمان سے مراد ہے مسلمان، اہل ایمان مراد ہے مسلمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایمان رکھنے والوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے جن اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا ہے ان میں ایک رازگوئی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید نے جو ہے نا جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں ایک بات سچائی ہے۔ مراد رازگوئی کا مطلب ہے سچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ منافق کہا جاتا ہے جھوٹے کو، جھوٹا شخص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ ہر حال میں چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو، یعنی ہر حال میں ہمیں سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ کس شخص کی نشانی ہے؟ یہ منافق یعنی جھوٹے شخص کی جو ہے نا نشانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رازگو تھے کہ نبوت سے بہت عرصہ پہلے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ صادق سے مراد ہے سچا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچ بولنے والے تھے، اس قدر سچ بولتے تھے کہ نبوت سے بہت زمانہ پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے لقب سے پکارتے تھے، اور صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی تھا۔ صادق اور اس کے ساتھ امین بھی تھا، صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور یہ ہے لقب، وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت رکھتے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، اس لیے صادق اور امین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی کی وجہ سے، صفات کی وجہ سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازگوئی کا اعتراف کرتے تھے۔ اعتراف کرنا سے مراد ہے ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدترین دشمن تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مانتے تھے۔ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، ابو جہل رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین دشمن تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے اس سے پوچھا کہ ابو جہل بتا، مسلمانوں کا نبی سچا ہے یا جھوٹا؟ نعوذ باللہ۔ ایک بار کسی نے اس سے پوچھا، کس سے پوچھا؟ ابو جہل سے پوچھا کہ بتا مسلمانوں کا نبی یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ ابو جہل نے قسم کھا کر کہا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، کیونکہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ابو جہل نے قسم کھا کر یہ بتایا کہ مسلمانوں کا جو ہے نا جو نبی ہے یہ بالکل سچی ہے کیونکہ کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں پہ سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رازگوئی، سچائی اور رازگوئی پر نوٹ لکھیں۔ یہاں سے شروع ہوگا عزیز طلبہ، یہ صفحہ نمبر 11 پہ، یہاں سے جو ہے نا اس سوال کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رازگو تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ انسان کو یا ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، اور اس قدر سچے تھے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ مہمان نوازی، یہ ہو جائے گا سوال نمبر 4 کا جواب۔ مہمان نوازی ایک نہایت اعلیٰ اخلاقی وصف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مہمانوں کی حقوق واضح کی، وہاں یہ بھی بتایا کہ مہمان میزبان پر بیجا بوجھ نہ بنے۔ بیجا سے مراد ہے نامناسب۔ اب مہمان آ جائے اور زیادہ دیر تک رہے تو یہ میزبان پر جو ہے نا ایک بیجا بوجھ بنتا ہے۔ اب مہمان نوازی بھی جو ہے نا ایک بہترین اخلاقی خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مہمانوں کی حقوق بتائے، وہاں یہ بھی بتایا کہ مہمان میزبان پر زیادہ دیر کے لیے بوجھ نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا یہ علم تھا کہ خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھلاتے تھے اور مہمانوں کی ہر طرح سے خدمت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی یہ حالت تھی کہ خود بھوکے رہ جاتے تھے، مہمانوں کو کھلا دیتے اور مہمانوں کی ہر طرح جو ہے نا خدمت کرتے تھے۔ عالم سے مراد ہے حالت۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور بنفس نفیس ان کی مہمان نوازی کی۔ بنفس نفیس سے مراد ہے خود، بذات خود۔ مہمانداری سے مراد ہے مہمان نوازی۔ جب حبشہ کا ایک وفد سے مراد یہ ہے کہ ایک گروہ ہوتا ہے، 10 بندوں پر بھی مشتمل ہو سکتے، 15 بھی ہو سکتے، 20 بھی ہو، جیسے زیادہ بھی ہو سکتے۔ یہ لوگ جب اکٹھے ہو جائے تو ان کو کہا جاتا ہے یہ وفد ہے۔ وفد کی معنی ہم کرتے ہیں گروہ۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک گروہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر مہمان رکھا، بذات خود ان کی مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کا بھی بارہا نمونہ پیش کیا۔ بارہا سے مراد ہے کئی بار یا بار بار بھی کہا جاتا ہے۔ مہمان نوازی کی طرح دوسروں کی خدمت کرنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار نمونہ پیش کیا۔ یہ نمونہ بھی پیش کیا کہ کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی بھی جو ہے نا خدمت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر، غریب، آقا اور غلام اور مسلم غیر مسلم ہر ایک کے کام آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مالک ہو یا چاہے اس کا غلام ہو۔ آقا سے مراد ہے مالک، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کی مدد کرتے تھے۔ کام آنا سے مراد ہے مدد کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ کراہ بھی رہا ہے۔ کراہنا سے مراد ہے فریاد کرنا۔ جب انسان بیمار ہو جائے اور بیماری میں تکلیف کی وجہ سے اس کی منہ سے جو آوازیں نکلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کراہنا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ فریاد بھی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کراہنے کی وجہ پوچھی۔ اس غلام سے جو ہے نا فریاد کرنے کی وجہ پوچھتی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بیمار ہے لیکن اس کا آقا اسے آرام کرنے نہیں دیتا۔ اس غلام نے بتایا کہ بیمار ہے اور اس کا جو مالک ہے بیماری کی حالت میں بھی ان کو آرام کرنے نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس کر دیا۔ اب یہ ہے اخلاق کی بلندی کہ غلام کو جو ہے نا آرام کے لیے بٹھا دیتے اور خود جو ہے نا اس کی آٹا پیس لیتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب بھی آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلوا لیا کرے، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نے آٹا پیسنا ہو تو مجھے جو ہے نا بلا لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
غلاموں سے حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمایا کرتے تھے، بار بار یہ کہتے تھے کہ غلاموں کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک رکھا کرے۔ حسن سلوک سے مراد ہے اچھا سلوک یا اچھا برتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں بھی اگر چھوٹے ملازم ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے نا عزیز طلبہ اور طالبات اچھا سلوک اور برتاؤ رکھنا چاہیے۔ والسلام۔